اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور چیئرمین صاحب نے جہاں یہ جلسہ ہم سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں مناتے ہیں، وہیں 18 اکتوبر کے جلسے کو راشد ربانی صاحب کے نام بھی منسوخ کیا ہے. تو کل جب ہم کراچی میں پی ڈی ایم کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جناح باغ میں اکٹھے ہوں گے، سانحہ کارساز کے شہداء کو یاد کریں گے، تو وہاں ہم راشد حسین ربانی صاحب کو بھی اس جلسے کے حوالے سے یاد کریں گے. میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کی ساری قیادت کو، خاص طور پر پی ایم ایل این کی قیادت کو، جن کی میزبانی میں کل گجرانوالہ میں ایک بہت شاندار اور کامیاب جلسہ ہوا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ جتنا بڑا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا تھا، کل آنے والے کل میں کراچی میں آپ اس سے بہت زیادہ بڑا جلسہ دیکھیں گے. ہمیں توقع ہے کہ کراچی کا جلسہ کراچی کی تاریخ کے بڑے ترین جلسوں میں سے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کل اس کے گواہ ہوں گے. اور آج ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ جس طرح ایک سلسلہ ہے کہ مختلف ساتھی ہمیں شامل ہو رہے ہیں ہمارے کارواں میں. آج ایک اور سابق رکن قومی اسمبلی جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے تھا، منوہر لال صاحب، جو ان کے مائنورٹی ونگ کے انچارج بھی رہے ہیں، مرکزی انچارج تھے، سربراہ تھے اس کے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو شمولیتوں کا ہے یہ 18 کے بعد کنٹینیو رکھیں گے، اور اس میں آپ کو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کئی اہم رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جس تیزی سے ہمارے دوست پاکستان پیپلز پارٹی سے رجوع کر رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں، ہم انہیں اپروچ کر رہے ہیں، وہ ہماری درخواست پر پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ عرصے میں نہ صرف یہ کہ کراچی شہر میں بلکہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. اور خاص طور پہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اگلے کچھ عرصے میں، اس میں پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں آپ کو بہت بہتر نظر آئے گی. اور ہم جو خواہش کر رہے ہیں کہ اگلا میئر کراچی کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، ہم اپنے نئے دوستوں کی مدد سے، اپنے پرانے ساتھیوں کی کوششوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس مقصد کو حاصل کریں گے. میں باتیں کچھ آپ سے کر لوں گا، ناصر شاہ صاحب بھی کریں گے، وقار مودی صاحب بھی کریں گے. میں ایک بار پھر ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں منوہر لال صاحب کا. تھوڑا سا ماسک نیچے کریں تاکہ چہرہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، اس کے بعد ماسک پکڑ لیجیے گا. میں وقار بھائی سے گزارش کروں گا کہ کوئی بات کریں. منوہر لال صاحب پہلے بات کریں. مہربانی صاحب، آج مجھے خوشی ہو رہی ہے بہت کہ ایک لمبا عرصہ اپنے گھر سے دور رہنے کے بعد آج اپنے گھر میں آیا ہوں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سعید غنی صاحب کا، اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے جتنے بھی پاکستان پیپل سے تعلق رکھنے والے منسٹر ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ اپنے گھر میں جو اسپیس دیا ہے، جو جگہ دی ہے. اور ہم کوشش کریں گے جو یہ ہم اپنے گھر سے دور رہے ہیں، ایبروڈ گئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، جو ہم سیکھ کے آئے ہیں اپنے گھر میں واپس، تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے گھر کو بہتر سے بہتر کی طرف جانب ہم گامزن ہوں. اور اسی پلیٹ فارم سے اپنے پاکستان کے ان غریب اور مظلوم عوام کے لیے جو ایک فلسفہ ہمیں شہید بابا ذوالفقار بھٹو صاحب اور بی بی دینش بھٹو صاحبہ، جن کو ہم چاروں صوبوں کی زنجیر کہتے تھی، سندھ کی نیاڑی ہماری، جو انہوں نے مشن دیا ہوا ہے، اس مشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ جو پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں معاشی مسئلہ ہے اور نوکریوں جتنے مسئلے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی دوبارہ اپنے حکومت آئی تو جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو غریب اور متوسط طبقے کے لیے جو ہماری سوچ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور وہ چیزیں روزگار وغیرہ پیدا کریں گے، آسانیاں پیدا کریں گے. میں آخر میں اپنے دوستوں کا
शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोबारा कि उन्होंने मुझे अपने घर में आने के लिए एक स्पेस दिया, एक दावत दी। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। हम वेलकम करते हैं और इनके आने से बहुत ज़्यादा तकवीत होगी। ये एक पुराने सियासी वर्कर हैं और जो MNA भी रहे हैं, और इनकी मेहनत है, जो इनकी जदोजहद है, वो सबके सामने है। और हमारी पार्टी में ये बहुत अच्छी शमूलियत है और तमाम पार्टी जो है चेयरमैन के उस पर, और सब लोग इनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज फिर इसी जगह पे जहाँ 2 रोज़ कबल आप लोगों से बात हुई, मुलाकात हुई, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक MP अली राशि साहब यहाँ पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। आज फिर मैंने, जैसे उस दिन आपने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे दिन सरप्राइज देगी, तो आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रुकन कौमी असम्बली जनाब मनोहर लाल साहब ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से इनको आज पार्टी में वेलकम करता हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि अपने घर में वापस आए हैं, तो हम इनको अपने घर आने पर हम ये अब हमारे मेहमान नहीं, हमारे पार्टी के मेज़बान हो गए, तो आपको वेलकम करते हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जिस तेज़ी के साथ कराची शहर में बढ़ रही है, उसका अंदाज़ा आपने 4 अक्टूबर की रैली में भी लगाया था। और इंशाल्लाह जिस तरह से पार्टी का पैगाम घर घर पहुँच रहा है, मनोहर लाल साहब भी इसमें इंशाल्लाह इनकी शमूलियत से मज़ीद हमें हौसला भी मिलेगा, तक़वीत भी मिलेगी, और इंशाल्लाह ये हमारा हाथ बचाएंगे। और आपको जैसा मालूम है कि कल 18 अक्टूबर है, सानिया कारसाज जो 2007 18 अक्टूबर को हुआ था, उसकी 14 की याद में हम जलसा करते हैं। कल एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसे आम कल होने जा रहा है, जिससे PDM की जमातों के सरबराह खिताब करेंगे। उसके इंतजाम बड़े खूबी से मुकम्मल तकरीबन कर लिए गए हैं, और इंशाल्लाह लीडरान जो हैं PDM के, वो भी आज शाम तक यहाँ कराची पहुँच जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल कराची शहर इंशाल्लाह PDM की क़यादत को वेलकम करेगा, और जो कल तहरीक का आगाज़ गुजरावाला से हुआ है, उसको इंशाल्लाह मज़ीद कराची का जलसा 4 साल लगाएगा। मैं इस सिलसिले में एंथनी नवीद जो हमारे MP हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मनोहर लाल से रब्ता रखा और उनको उस बात से राज़ी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हों। मैं वकार वैदी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कल पंजाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब लाला मूसा से चले और जब वो गुजरांवाला पहुँचे, इस पूरे सफ़र में जिस तरह वालियाना अंदाज में जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये बात हमारे मुखालिफिन के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो गई है। चेयरमैन साहब के एक मुख्तसर दौरे में, एक छोटी सी रैली में, जो आपके मीडिया के लोग खुद बता रहे थे, जो कन्वर्ट हुई, वो कम से कम 10-12 किलोमीटर तवील उनकी रैली थी। और उस ग्राउंड में जहाँ ये जलसा हो रहा था, आपका मीडिया बता रहा था कि उस ग्राउंड के बाहर ग्राउंड से ज़्यादा मजमा था। तो ये इस बात को साबित करता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी अपनी वो मकबूलियत दोबारा हासिल कर रही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी वहाँ पर रहा है। यहाँ जो हम बौखलाहट देख रहे हैं वफाकी हुकूमत में, उनकी सफ़ों में, कि उनके तमाम के तमाम वफाकी वज़रा बशमूल वज़ीर आज़म के जिस हालत का शिकार हैं, एक जलसे के होने से पहले और एक जलसे के बाद, और अभी तो ये सिलसिला चल निकला है। अभी आज का जो जलसा होगा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन तमाम वज़रा का, वज़ीर आज़म का हाल क्या होगा। कल रात वो पता नहीं, मुझे हैरत हुई, उन्होंने एक तस्वीर भेजी, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। देखिए क्रिकेट मैच रहे थे, लेकिन सारे चैनल पे तबसरा जलसे पे कर रहे थे। मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप देख रहे हैं मैच और टीवी आपको फ़ोन करके पूछता है कि मैं जलसे में बात करो, तो सारी बातें उस पर करते हैं। और माशाल्लाह कुछ लोग तो ऐसे भी कर रहे थे जो किसी और ही मूड में थे,
میں نے آواز ان کی سنی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کیونکہ اتنا بڑا دھچکا ان کو لگا تھا تو شاید تھوڑا سا اس دھچکے سے نکلنے کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنا ماحول چینج کریں. لیکن یہ ان کو میں بتا دوں کہ پی ٹی ایم کا یہ سلسلہ، جلسوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، اور مجھے تو جو بات کہی گئی ہمارے کل مختلف پی ٹی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے کہ ان کو دسمبر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا ان کی حکومت کو، ان کی حالت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں نومبر میں ان کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اتنے کمزور ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ان کو کچھ نہیں سوجھ رہا کہ ان کی جان کیسے چھوٹے گی پی ڈی ایم کے اس پوری عوامی تحریک سے اور عوامی ریلے سے. اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو خاصیت ہوتی ہے کسی بھی جلسے کی، جلوس کی، کسی احتجاج کی، وہ عوام کی انوالومنٹ اور ان کا جذبہ ہوتا ہے. کل اگر آپ نے غور کیا ہو تو تمام کے تمام جلوس، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آیا، چاہے وہ مریم نواز کی قیادت میں آیا ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں آیا ہو، چاہے وہ جلسہ گاہ میں موجود لوگ ہوں، ان کا جو جذبہ تھا، جو ولولہ تھا، وہ دل نہیں تھا. اور ہر آدمی یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ حقیقتاً جو ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے ہی نکلا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی وفاقی حکومت جو نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، سلیکٹڈ بھی ہے، انہوں نے جو بربادی اس ملک کے معیشت کی ہے، جس کی بنا پر جو ایک کمر توڑ مہنگائی ہوئی ہے، جس سے کوئی شخص بھی بچا ہوا نہیں، ہر شخص متاثر ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ آج بھی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ آٹا سستا لے لیتے ہوں گے، کہاں سے چینی ان کو سستی ملتی ہوگی، کہاں سے پیٹرول ڈیزل کو سستا لیتے ہوں گے، کہاں سے وہ دوائیاں سستی لیتے ہوں گے، کہاں سے ان کو ڈالر کم قیمت میں ملتا ہوگا، کہاں سے اپنے آپ کو مہنگائی سے بچاتے ہوں گے. اگر یہ اس ملک کے کہیں کونے کھانچے میں کوئی نیا پاکستان بستا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں تاکہ اس ملک کے غریب جا کے وہاں بھی اپنا گزارا کر لیں. تو یہ جو ایک عجیب مخلوق ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو مہنگائی کا اثر نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشی بحران ہے اس کا ان کو اثر نہیں ہے، تو یہ کس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ جو مافیا کی حکومت ہے، جو مافیا کے لیے حکومت ہے، جو مافیاؤں کو بچانے کے لیے حکومت ہے، اس حکومت کو اب اس ملک کے کروڑوں لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اب چند ہفتوں کی مار ہے، اور جس جذبے سے، جس جوش سے، جس ولولے سے پاکستانی قوم باہر نکلی ہوئی ہے، سڑکوں پر ہے، اس حکومت پر لان تان ہو رہی ہے، مجھے اس حکومت کو جاتے ہوئے بہت کم عرصہ نظر آ رہا ہے کہ فوراً چلے جائیں گے. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے؟ ایک منٹ. سعید بھائی، کل جو نواز شریف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے بیان دیا، کیا اس بیانیے پہ پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ کھڑی بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک جلسہ ہوتا ہے اور اس میں اگر 10-50 مقررین ہیں، نہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ تمہیں کیا بات کرنی ہے، نہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم عوامی حکومت، اصل جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت سے لے کے آج تک یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک میں عوام کی حاکمیت بحال ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے مسائل آتے ہیں جس سے اس ملک میں انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے. یہاں لوگوں کو زبردستی ہروایا جاتا ہے، یا ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا جاتا ہے، یا ہاری ہوئی پارٹیوں کو حکومتوں میں لایا جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو یہ بات تو مطلب آپ بھی کہتے ہیں، کون ہے جو یہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو کہنے کا انداز مختلف ہے، لیکن یہ کہ حکومتوں میں مداخلت تو ہوتی رہی ہے، سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے احتسابی کرنا ہے تو علیم آبادی کا بھی کرو، جہانگیر ترین کا بھی کرو، علیم خان کا بھی کرو، جہانگیر خان کا جو بینیفیشری عمران خان ہے اس کا بھی کرو، اس کی بینیفیشری پوری پی ٹی آئی ہے اس کا بھی کرو. اگر آپ اس قسم کا تاثر دیں گے، اگر فریال ٹالپور پہ الزام لگے تو جیل جائے، علیمہ پہ الزام لگے تو جان چھوٹ جائے، شرجیل میمن پہ الزام لگے
अकाउंटेबिलिटी हो रही है जो बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इस पर तो तमाम जमातों का इत्तेफाक है। और अगर अदालतों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं तो कौन समझता है कि नहीं हो रही? अगर कोई कहता है कि नहीं हो रही तो उससे बड़ा गाफिल आदमी इस मुल्क में कोई नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं हैं, अगर कोई ये कहता है कि चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस नहीं जाती हैं, अगर कोई ये कहता है कि अखबारात पर पाबंदियां नहीं हैं, तो ठीक है, आप कहते रहें। लेकिन हर जी शऊर आदमी ये जानता है, महसूस करता है, समझता है कि यहाँ मीडिया का भी गला घोंटा जा रहा है, यहाँ अदलिया के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं, यहाँ सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं उनके खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं। हर शख्स का बयान करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, कोई एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है, ये सबको इख्तियार है। लेकिन बहरहाल मौक़िफ़ में समझता हूँ कि तमाम क़यादत ने कल जलसे में बयान कर दिया है। एक मिनट वो उसको काफ़ी जी। देखें, उन्होंने अगर एनआरओ ये होता है ना, जो हम समझते हैं, जो उनका मकसद है कि आप किसी चीज़ में फंस रहे हो तो आपकी जान छोड़ दी जाए, अगर ये एनआरओ है। इस मुल्क में इमरान खान, अलीमा खान और इनके बहुत सारे वुज़रा, ये सब बेनिफिशरीज़ हैं एमनेस्टी स्कीम्स के। किसी ने मुशर्रफ की एमनेस्टी ली है, किसी ने इमरान खान की एमनेस्टी ली है, किसी ने किसी और की एमनेस्टी ली है। ये सब खुद चोर हैं। मैंने कहा ना, ये माफियाज की हुकूमत है। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, ये बैनुल अक़वामी जुगादरी हैं जो अपनी जमात के लिए चंदा लेकर उसमें करप्शन करें। और पीपल्स पार्टी पे तो इल्ज़ाम होता है ना कि हुकूमत में आती है तो करप्शन कर ली, नून पे इल्ज़ाम है कि हुकूमत में आते हैं तो करप्शन कर ली। ये तो इतनी करप्ट पार्टी है पीटीआई, अपनी जमात के अंदरूनी इंतखाबात में करप्शन किए इन्होंने, वहाँ पैसा इस्तेमाल किया इन्होंने। और मैंने नहीं कहा है, इमरान खान ने खुद एक ट्रिब्यूनल बनाया जस्टिस वजीउद्दीन अहमद की क़यादत में, सरबराही में। मोतबर आदमी है, मोअज़्ज़ज़ आदमी है। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इनकी जमात के कौन कौन से आदमी ने अपनी इंटरनल पार्टी इलेक्शंस में करप्शन की है, पैसा इस्तेमाल किया, धांधली की है। जो जमात कोर से करप्ट हो, मतलब ये तो कोर करप्ट है ना, जमात बाय इटसेल्फ करप्ट है, तो ये हुकूमत में आके क्या समझते हैं, कोई ये फरिश्ते बन जाएंगे? ये हुकूमत में अगर गंदम कम हुआ है तो कहाँ गया? देखें, जितनी पाकिस्तान को गंदम की ज़रूरत है उतनी गंदम तो पैदा हुई थी। बहरान कैसे पैदा हो गया? 66 लाख टन गंदम गायब होने की बात मैंने तो नहीं की है, फ़खर इमाम साहब ने की है ना। कहाँ गई है बताएं ना। ये कहते हैं स्मगल हो रही है, कौन कर रहा है स्मगल? ये कहता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कौन कर रहा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी? चीनी में भी यही मामला हुआ है। अजीब नलायक लोग हैं। चीनी पाकिस्तान में थी तो बाहर भेज दी सस्ते में, सब्सिडी दे के बाहर भिजवा दी, फिर कह रहे हैं वापस बाहर से लेके आओ। महंगी चीनी बाहर से फिर मंगा रहे हैं। ये गलतियां नहीं हैं, ये करप्शन के तरीके हैं। इसकी कभी अगर तहकीकात होगी तो गंदम के पीछे भी आपको ये मिलेंगे, आटे के पीछे, चीनी के पीछे आपको ये मिलेंगे, डॉलर के पीछे आपको ये मिलेंगे। के इलेक्ट्रिक की जो तहकीकात हुई उसके पीछे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, जो DGFI हमारे बड़े सख्त मुखालिफ हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने उनसे कहा कि ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपने खामखाई इतनी तहकीकात कर दी और उनके ऊपर जाती कर दी, जुल्म कर दिया उनके ऊपर आपने। ये बात मैं फिर बार बार कहता हूँ कि भाई आरिफ नकवी इमरान खान का फाइनेंसर, और फिर उसके बाद उसी के नॉमिनी को इन्होंने अपना लगा दिया है पावर के ऊपर, कोई एडवाइज़र उन्हीं के आदमी को। तो ये सारे अगर आप देखें चीज़ें, अगर कभी तहकीकात हुई तो इनमें से किसी की जान नहीं छूटती हैं। लेकिन ये करते क्या हैं, जो पकड़ में आता है ना उससे इस्तीफा लेते हैं, मुल्क छोड़ के चला जाता है। एक ये इसकी सालगिरह है पहले तो हैप्पी बर्थडे है जी। इमरान खान साहब और उसके गुजरात तो सारे इल्जाम आपके ऊपर डाल रहे हैं। चीनी का बुरान आपने पैदा किया, आटा गंदम खरीद आपने नहीं करी, और शायद डॉलर भी आप लोगों ने ऊपर नीचे किया है। क्या किया? क्यों उनको बेचारों को काम करने नहीं दे रहे आप? देखें, हम पे अगर ये इल्ज़ाम लगा दें ना वो कि हमने इनको इतना बेनकाब किया है कि ये मत इनकी मारी गई है, इनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हर इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगाते हैं। हमारे पास टोटल जो हमने प्रोक्योरमेंट की गंदम की वो 12 लाख टन है, 12.5 लाख टन के करीब तकरीबन हमने प्रोक्योर की।
66 लाख टन गंदम जो गायब हुई वो तो खुद इनका वजीर कह रहा है। हमारे पास तो 12 लाख है ना, हमने तो सूबा जब प्रोक्योरमेंट करता है तो अपने सूबे के लिए करता है, अपने सूबे की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए करता है। अब ये मनसूबाबंदी तो हमने करनी है ना कि हमारे सूबे में किस वक्त आकर हमें ये रिलीज़ करनी है, हम वफाकी हुकूमत के कहने पे तो नहीं करेंगे। अजीब बात है कि सूबा सिंध ने अपने सूबे की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो 12 लाख टन गंदम ली है उसको अगर हम रिलीज़ नहीं करते हैं तो गिलगित में भी, बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में जो गंदम का बहरान है वो इस 12 लाख टन की वजह से। मतलब ये कोई अजीब किस्म की बेतुकी बातें करते हैं। चीनी, मैं कह रहा हूँ ना, कमीशन की रिपोर्ट है ना भाई, निकालें किसका नाम है उसके अंदर, क्या क्या वजूहत हैं। पिछले साल फीड मिल्स को गंदम किसने दी, किस रेट पे दी, हमने दी थी क्या? ईसीसी इनकी है, फैसले इनके थे, सारी चीज़ें इनकी। मैं कह रहा हूँ कि कभी कोई तहकीकात होगी, आप देख लीजिएगा कि हर चीज़ के पीछे आपको इमरान न्याजी नजर आएगा। जी जतई साहब, एक मिनट। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि ये तासुर कहाँ से लिया गया है। पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने ये बात कही हो कि हम इस्तीफे नहीं देंगे तो फिर आपका सवाल ठीक है, लेकिन कहा यह जाता है, जो मैंने सुना मुख्तलिफ चैनल्स पर, जो आपके एंकर और तज्जियाकार कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी सिंध का ये ख्याल है कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए इसलिए कि हमारी हुकूमत है। ये सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, हुकूमत में भी इनके पास ओहदा है। मैं कराची का सदर हूँ, मेरे पास भी हुकूमत में ओहदा है। नासिर शाह साहब कराची अपना सिंध में हुकूमत में हैं, सिंध के अंदर इनका ओहदा है। हम तीनों लोग तो यहाँ बैठे हैं और आपको यकीन से कह रहे हैं कि हमारी किसी मीटिंग में ये डिस्कस नहीं हुआ कि अगर ये फैसला हुआ तो हमें नहीं देने चाहिए इस्तीफे। हमने किसी मीटिंग में अपनी क़यादत को ये नहीं कहा कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर आप गौर ना करें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ वज़ीरों को होगी ना अगर इस्तीफे देने पड़े। अगर फैसला हुआ, पार्टी ने फैसला किया कि रिज़ाइन करना है, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे हम इस्तीफा देने में, 1 सेकंड नहीं लगेगा। वजारत से भी, असम्बली की रुकनीत से भी 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो ये फैसला करना पीडीएम की क़यादत का काम है कि वो फैसला करें कि कब क्या करना है। लेकिन जो लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि आज कहे तो सारी चीज़ें आज हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। आप बहुत सीनियर हैं कि जब भी कोई एहतजाजी तहरीक चलती है तो उसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं, और फिर जब मराइल चलते चलते वो पीक पर आती है तो फिर मेजर डिसीजन लिया जाता है। जो हुकूमत एक जलसे से लड़खड़ा गई हो, पहले जलसे से, बल्कि उससे पहले लड़खड़ा गई हो, मैं तो कहता हूँ शायद वो नौबत ही नहीं आएगी कि इस्तीफे देने पड़े, हमसे पहले इनके इस्तीफे आ जाएंगे शायद। एक मिनट इसके जी, चलो शाह साहब से बोले। हाँ करें बैठो। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हमने मास्क ये जो सिलेक्टेड 18 है, ये कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। तो इससे मुल्क को बचाना है, सिलेक्टेड 18 से आवाम को बचाना है। ये जो हालात हैं इनसे बचाना है। तो इसके लिए कोरोना भी एक जरूर एक चीज है, लेकिन ये सिलेक्टेड 19 उससे ज्यादा खतरनाक है कोविड-19 से। लेकिन हर जगह पे हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से भी और सब ने यही कहा है कि सब लोग मास्क का इस्तेमाल भी करें और दीगर जो सैनिटाइजर और फिर स्पेस है उसका भी हमने ख्याल रखना है। तो आप बेफिक्र रहें। मुल्क को अगर बचाना है, आवाम को बचाना है, तो इस सिलेक्टेड 18 से हमने छुटकारा हासिल करना है। दूसरी बात यह कि बहुत इनके वुज़रा साहिबान या इनके जितने भी तर्जुमान हैं वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। मुख्तलिफ टीवी पे आकर कहा जाता है कि जी कल के जलसे में 15,000 लोग थे, कोई कह रहा था 20,000 लोग थे, बल्कि आपने तो पूरा जलसे कवर किए, रैलियां कवर की। कल सिर्फ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रैली थी लाला मूसा से निकली, उसमें ही
یہ جو اندازہ بتا رہے 15-20 ہزار لوگوں کا، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ تو ان کی ریلی میں تھے. پھر مریم صاحبہ کی ریلی، مولانا صاحب کی ریلی، دیگر زحمہ جو آئے ان کی ریلی، اور پھر آپ نے خود دیکھا کہ کتنا جوش و خروش تھا. جتنے لوگ جلسہ گاہ میں تھے اس سے کہیں زیادہ جو لوگ تھے وہ باہر تھے. اور پھر جب جیسے سعید بھائی نے اور وقار بھائی نے آپ سے بتایا کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ تاریخی جلسہ ہوگا، اور پورے کراچی میں آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گے، اور لاکھوں کا مجمع ہوگا جو پی ڈی ایم کو یہاں پہ جو جتنے بھی لوگ ہمارے رہنما آ رہے ہیں ان سب کو ویلکم کریں گے. اچھا یہ بتا دیں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں صرف دیکھیں، ہم نے کل جلسے کے جو تیاریاں کی ہیں اس میں لاکھوں ماسک ہم نے ارینج کیے ہیں، اور ہم ہر شخص کو جو جلسہ گاہ میں داخل ہوگا اس کو ماسک فراہم کریں گے. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بھی لائیں گے، لیکن نہیں ہوگا تب ہم ان کو دیں گے. ہم نے کل کے جلسے کے پنڈال میں ڈس انفیکشن کے لیے اسپرے کا بھی بندوبست کیا ہے، جو مستقل جلسہ گاہ میں مختلف مواقع پر ہوتا رہے گا. اس میں ہم نے درخواست کی ہے لوکل گورنمنٹ سے ہی کہ وہ اس کا ہمیں مدد ہمیں فراہم کریں، چونکہ ان کے پاس اسپرے مشینز ہوتی ہیں تو ہم وہ بھی استعمال کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کرسیاں بھی اتنے فاصلے پہ نہیں لگائیں جتنی اور سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں. ماشاءاللہ بہت 10-10 فٹ کا فاصلہ دے کے اتنی نہیں ہے، لیکن ہم نے کووڈ کے حوالے سے جتنا ایک مناسب ڈسٹینس ہونا چاہیے اتنے فاصلے پر ہم نے چیئرز لگائی ہیں. ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو انتظامات ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیے ہیں. لیکن یہ اعتراض ایک ایسی حکومت کی جانب سے آنا جو کووڈ کو مانتی نہیں تھی، جو ٹرانسپورٹ، فیکٹریز اور دیگر کاروبار کے بند کرنے کے صریحاً خلاف تھی، آج جب اس ملک میں ہر چیز ہو رہی ہے، ہر کاروبار کھلا ہے، تمام سرگرمیاں جاری ہیں کچھ SOPs کے ساتھ، تو اس حکومت کا اس پہ اعتراض کرنا میری سمجھ سے باہر ہے. اگر حکومت کو بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ حالات خراب ہو سکتے ہیں تو پہلے وہ یہ طے کر لے کہ اب دوبارہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں کیا. یہ بتا دیں سعید بھائی، جی. تاثر یہ عام ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ MRD اور ARD کی طرح تحریک ہے، اور حکومت کو گرائے گی، پھر نئی حکومت آئے گی، پھر وہی سازشیں شروع ہوں گی. لیکن اس وقت جو عوام دلدل کے مسائل میں دھسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے حوالے سے PDM کوئی پروگرام سامنے نہیں لا رہی ہے. نہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ نئے عمرانی معاہدہ کیا جائے گا CRD کی طرح، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہے. تو کیا صرف اور صرف یہ اسی طرح عوام کے ساتھ چلتی رہے گی یہ موومنٹ، اور پھر حکومت گرے گی، پھر نئی حکومت بنے گی، یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات سمجھنی چاہیے کہ جب مختلف خیالات اور نظریات والی جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں تو اگر کوئی یہ انتظار کرے کہ جی پہلے تو ایک نظریے پہ آ جائیں، آپس میں ضم ہو جائیں، اس کے بعد آگے بڑھیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تمام جماعتیں جن میں آپس میں سیاسی نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں وہ کسی منیمم کامن ایجنڈے پر اکٹھی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوئی ہیں منیمم کامن ایجنڈا اور ایک مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس نالائق نائل حکومت سے چھٹکارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے 2 برس میں جو تباہی پھیری ہے، جتنا قرضہ انہوں نے 2 برسوں میں لے لیا، نون لیگ کی حکومت نے 5 برسوں میں بھی نہیں لیا تھا، پیپلز پارٹی نے تو بہت ہی کم لیا تھا. جتنا سرکولر ڈیٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے، کوئی تقریباً 2.4 کھرب روپے کا اس پر سرکولر ڈیٹ ہے. اور دنیا بھر میں، ہمارے دور میں تو بین الاقوامی ریسیشن تھا، چلے مہنگائی اگر ہوئی تو ہم نے اس پر کنٹرول کیا. اس وقت مجھے بتائیے کہ دنیا میں کون سا بین الاقوامی ریسیشن تھا کووڈ سے پہلے؟ انہوں نے تو کووڈ سے پہلے جلوس نکال دیا تھا. آپ کی پاکستان بننے سے آج تک کبھی جو آپ کا جو گراف ہے، جو GDP کی گروتھ ہے، وہ نیگیٹو میں اتنی نہیں ہوئی. ان نالائقوں کی وجہ سے پہلی دفعہ نیگیٹو ہوئی، اور اگلے 5-6 برسوں میں وہ سیدھی ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی. تو جہاں حالت معیشت کی یہ ہو جائے اور سیاسی جماعتیں پھر اگر آپس میں اس میں لگ جائیں کہ آپ نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کے ایشوز کو چھوڑ دیں، اس ملک کی معیشت کی جو بربادی ہو رہی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں. اور معیشت جب آپ کی کمزور ہوتی ہے تو آپ کا پورا ملک کمزور ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، محب وطن سیاسی جماعت، عوام دو سیاسی جماعت افورڈ نہیں کر سکتی. اس لیے تمام جماعتوں نے اپنے اختلافات کے باوجود عوامی مسائل کو مد نظر رکھ کر اس حکومت کے خلاف ایک الائنس بنایا ہے. لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے
کہ اس الائنس کا مقصد صرف اس حکومت کو گرانا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے جب کوئی نیا نظام آئے تو اس کے اندر جو بیرونی مداخلت ہے، جو انتخابات کے اندر دھاندلیاں ہیں، جو اداروں کے اوپر ایک اجارہ داری ہے، جو پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ایک منٹ پابندی تو اگر بیانات پہ لگنی ہے تو سب سے زیادہ فٹ کیس عمران خان کا ہے۔ جو باتیں خان صاحب کرتے رہے ہیں، نہ میں یہاں دہرا سکتا ہوں، نہ آپ کا چینل وہ چلا سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیانات پر پابندیاں پارٹیوں پر، افراد پر لگنی ہیں تو پھر بیانات سب کے چلا دیں، جو اس دائرے میں آتا ہے وہ چل جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نے کچھ کہا ہو تو اس کو تو کچھ نہ کہیں، کوئی اور کہے تو کچھ کہہ دیں۔ ہر شخص کا حق ہے عدالت میں جائے، مطالبہ کرے، لیکن شیخ رشید ماشاءاللہ مطلب اس کا کیا جواب ہم دیں گے؟ ایک منٹ، ایک سیکنڈ۔ ایک تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے، ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے، پی ایم ایل این نے اپنے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ نہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ بات کرو یا نہ کرو، نہ کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ تم یہ بات کرو یا نہ کرو۔ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، جو جس طرح بیانی اپنا بیان کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ ڈکشنری میں جو مطلب ہے نا، جو میننگ ہے چور ڈاکو کی، ان کی نظر میں وہ ہے جو عوام کی بات کرے وہ چور ہے، جو ان کی کرپشن کی بات کرے وہ ڈاکو ہے، جو عوام کے مسائل کو اٹھائے وہ کرپٹ آدمی ہے، جو اس حکومت کو نالائق بولے، نااہل بولے، سلیکٹڈ بولے، اس کو یہ کہتے ہیں این آر او چاہیے۔ تو آپ ان کو الٹا کر لیں، جو بھی مقصد ہے نا۔ اس وقت حقیقتاً اگر اس ملک میں کرپشن کا کوئی سب سے بڑا منبع ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اور آپ کو نظر آتا ہے، دیکھیں وزیر اعظم بننے سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہے، وہی کہتے تھے، میں نے تو نہیں کہا۔ اگر مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو پھر آج کا وزیر اعظم ہی چور ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب کل کوئی تھا وہ چور تھا لیکن آج کا فرشتہ ہے۔ یا تو انہوں نے ڈالر کم کر دیا ہو، مہنگائی کم کر دی ہو، چیزیں سستی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پیمانہ عمران خان نے خود بنایا کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو جتنی مہنگائی ہوئی ہے، جتنا ڈالر بڑا ہے، اتنا وزیر اعظم بڑا چور ہے۔ یار آپ کافی دیر سے کہہ رہے تھے۔ آگے کرو۔ اگر جلسے میں آنے کے لیے مطلب کوئی انہوں نے طے کر لیا کہ جو جلسے میں جائے گا وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، نہیں مطلب میرے بھائی، تو پھر یہ جو اب وہ نہ کھلوائیں، آپ کے اینکرز خود ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے جلسوں میں جاتے تھے وہ کون تھے، جلسے کون کامیاب کراتا تھا، کہاں سے ان کی کوریج جو ہے وہ فیڈز آپ کو بھیجی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہو رہا۔ یہ توہین کر رہے ہیں ان پاکستانی شہریوں کی جو ان کی نالائکی کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، ان کی نااہلی کے خلاف، ان کے کرپشن کے خلاف، عوام کے مسائل کے لیے ان کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ توہین کر رہے ہیں ان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتنے ڈسکنیکٹ ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ یہاں سیلاب آیا، بارشیں ہوئیں، 25 لاکھ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے تھے، کے پی کے اندر لوگ متاثر ہوئے، ساؤتھ پنجاب میں لوگ متاثر ہوئے، بلوچستان میں متاثر ہوئے۔ ہمارے اس بے حس وزیر اعظم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ ہیلی کاپٹر میں چکر لگا کے دیکھ کے آ جاتا کہ لوگوں کا حال کیا ہے۔ تو جو اتنے ڈسکنیکٹڈ ہوں عوام کے ساتھ، ان سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں، کم از کم انہوں نے یہ تو مان لیا نا کہ لوگ آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سوری، تیرا ایک سوال ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ سر آپ نے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر سے دور چلا گیا تھا، ابراڈ کچھ سیکھنے گیا تھا۔ سر جس ابراڈ آپ کچھ
ये वैसे उस सेक्शन में नहीं थे जिधर से वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। थैंक यू। नहीं इसको भाई मुबारक हो। सही, थैंक यू।